آپریشن غضب للحق پوری شدت سے جاری. تازہ کارروائی میں افغان طالبان کے کانکسی بیس چترال خیبر پوسٹ تباہ. نیو افغان 8 اور ڈیلٹا پوسٹ پر بھی قبضہ کر کے دھماکے سے اڑا دیا. اوماری، غلام خان، اعلیٰ جرگہ تھانہ اور رحیم تھانہ پوسٹ کے بھی پرخچے اڑا دیے. دشمن فرار ہونے پر مجبور. وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق اب تک 297 طالبان اہلکار ہلاک، 450 زخمی ہوئے. دفاع وطن کے دوران پاک فوج کے 12 جوان شہید، 27 زخمی ہوئے. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں فتنہ الخوارج کے پولیس تنصیبات پر حملے. تھانہ متی چوکی، بڈبیر، بنو کنگر اور کاشو پول پوسٹ پر بزدلانہ حملہ. 2 اہلکاروں سمیت 6 شہری زخمی. آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق پولیس نے فتنہ الخوارج کے حملے پسپا کر دیے. افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی کارروائیاں ناقابل قبول. پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہے. وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام. امریکی صدر کا پاک افغان کشیدگی میں مداخلت سے انکار. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے، مداخلت نہیں کروں گا. پاکستان شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کے پاس عظیم وزیر اعظم اور بہترین فیلڈ مارشل ہیں. دونوں افراد کا بہت احترام کرتا ہوں. افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف امریکہ کا پاکستان کے دفاعی حق کی حمایت کا اعلان. امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا سیکرٹری خارجہ سے رابطہ. ایلیسن ایم ہوکر کی طالبان حملوں کے خلاف پاکستان کے اقدام کی حمایت. کہا واشنگٹن صورتحال کا قریبی جائزہ لے رہا ہے. ریاستی ریٹ برقرار رکھنے کا عزم. کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور سی ڈی ڈی کا مشترکہ آپریشن. 24 غیر قانونی افغان باشندے گرفتار. اسلام آباد، راولپنڈی، مری، جہلم اور اٹک میں کارروائیاں. غیر قانونی مقیم 83 افغان شہری ہولڈنگ سینٹرز منتقل. اور سری لنکا کو 64 رن سے ہراؤ یا 13.1 اوور میں ہدف حاصل کر کے دکھاؤ. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے پاس سیمی فائنل میں جانے کا آخری موقع. سپر 8 کے آخری میچ میں شاہینوں کا سری لنکا سے مقابلہ ہوگا. پاکستان میچ ہارا یا مطلوبہ رن ریٹ حاصل نہ کر سکا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کھیلے گی. سوویت یونین کے خلاف جنگ میں پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا تھا. افغان قیادت اور خاندان دہائیوں تک پاکستان کے مہمان رہے. خواجہ آصف کا سراج الدین حقانی کے بیان پر سخت رد عمل. تعلقات اور ماضی کی یاد دلا دی. کہا ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، سب کو مکہ معظمہ لے جا کر صلح کراتے رہے. صلح کیا ملا؟ قاتلوں کو پناہ دی جا رہی ہے اور معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کو سینے سے لگایا جا رہا ہے. میں کابل گیا، آپ سے ملاقات میں درخواست کی تھی ہمارے دشمنوں کے حلیف نہ بنے. آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے مگر ضمانت کوئی نہیں تھی. ہماری روایت، ثقافت اور دین سکھاتا ہے جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں. امریکی صدر کا پاک افغان کشیدگی میں مداخلت سے انکار. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے، مداخلت نہیں کروں گا. پاکستان شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. پاکستان کے پاس عظیم وزیر اعظم اور بہترین فیلڈ مارشل ہے. دونوں افراد کا بہت احترام کرتا ہوں. افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف امریکہ کا پاکستان کے دفاعی حق کی حمایت کا اعلان. امریکی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور کا سیکرٹری خارجہ سے رابطہ. ایلیسن ایم ہوکر کی طالبان حملوں کے خلاف پاکستان کے اقدام کی حمایت. کہا واشنگٹن صورتحال کا قریبی جائزہ لے رہا ہے. افغان سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. یورپی یونین کا رد عمل. تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری پر زور. فریقین سے کشیدگی میں کمی لانے کی درخواست. چین کا پاکستان کی خود مختاری کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان. وزیر اعظم سے پاکستان میں چینی سفیر کی ملاقات. علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. شہباز شریف کا چینی شہری اور سرمایہ کاری کا تحفظ یقینی بنانے کا عزم. سی پیک منصوبوں کی رفتار تیز کرنے پر زور. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی اور ترک وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. پاکستان نے اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کا حق استعمال کیا. اسحاق ڈار نے افغان جارحیت پر پاکستانی موقف اور رد عمل سے آگاہ کیا. سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ.
تینوں رہنماؤں کا رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور۔ افغانستان سے دراندازی کے خلاف سینٹ میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور، ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پوری قوم متحد، مسلح افواج اور سیکورٹی اداروں کی مکمل حمایت کا اعادہ، عالمی برادری طالبان رجیم کو علاقائی امن داؤ پر لگانے سے روکے، قرارداد کا متن۔ پاکستان زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے اورکزئی میں ریلی، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، افغان طالبان کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو خراج تحسین، کرک کی مساجد میں ملک کی سلامتی، امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔ ریاستی ریٹ برقرار رکھنے کا عزم، کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ 24 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، جہلم اور اٹک میں کارروائیاں، غیر قانونی مقیم 83 افغان شہری ہولڈنگ سینٹرز منتقل۔ امریکہ کا ایران سے ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ، کوئی یورینیم افزودگی نہیں، 20% بھی نہیں، صدر ٹرمپ کا دو ٹوک اعلان، کہا ہم ایران سے خوش نہیں، مذاکرات مطلوبہ حد سے آگے نہیں بڑھ رہے جو افسوسناک ہے، مارکو روبیو نے ایران کو حبس بے جا میں رکھنے والا جیل قرار دیا، کہا غیر منصفانہ طور پر قید امریکی شہریوں سمیت تمام قیدیوں کو رہا کرے۔ ایران امریکی انسپیکٹرز کو رسائی دینے کو تیار، معاہدہ پہلے سے بہتر ہوگا، عمانی وزیر خارجہ کا دعویٰ، کہا جامع معاہدے کے لیے ابھی کچھ تفصیلات طے ہونا باقی ہیں، امریکی حملوں کے بغیر بھی پیش رفت کے خواہش مند ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے سائے گہرے، امریکہ کا فوجی قوت میں مزید اضافہ، مختلف ممالک کا ایک بار پھر اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کی ہدایت، برطانیہ کا ایران میں سفارت خانے بند کرنے کا اعلان، اسرائیل میں بھی سفارتی عملے کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا حکم، فرانس کا اپنے شہریوں کو اسرائیل کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ مذاکرات کی راہ ہموار، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ، محمود خان اچکزئی کی رانا ثناء اللہ اور طارق فضل چودھری سے اہم ملاقات، سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے ایجنڈے پر بات چیت، حکومت کا سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے پر زور، اپوزیشن لیڈر اپنے تحفظات اور خدشات وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ اور سری لنکا کو 64 رن سے ہراؤ یا 13.1 اوور میں ہدف حاصل کر کے دکھاؤ، T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے پاس سیمی فائنل میں جانے کا آخری موقع، سپر 8 کے آخری میچ میں شاہینوں کا سری لنکا سے مقابلہ ہوگا، پاکستان میچ ہارا یا مطلوبہ رن ریٹ حاصل نہ کر سکا تو نیوزی لینڈ کی ٹیم سیمی فائنل کھیلے گی۔